اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، جب دل کیا بنا لیا، جب دل کیا توڑ لیا۔ تو 18 دن دیے گئے ہیں، ان 18 دنوں میں خدا نہ کرے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یا کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ اور عمران خان صاحب کی جو بڑھت تھی وہ تو عوام میں تحلیل ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے، ان کو کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دیتی؟ کون سی چیز ہے جو ان کو سکون لینے نہیں دیتی؟ یہ کھیل پنجاب میں جوڑ توڑ کا انہوں نے شروع کرایا، یہ کہہ کے کہ میں اسمبلی توڑواؤں گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ایک پرنسپل سٹینڈ رہا ہے کہ منتخب اداروں کو اپنی مدت، اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے۔ ہم ایک آئینی تبدیلی کے ذریعے عمران خان کی گورنمنٹ کو نکال کر ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آئے تھے اور ہم نے کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو فالو کیا تھا، لیکن ایک ایسے موقع پہ حکومت سنبھالی ہم نے، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت بنائی جب ملک دیوالیہ ہونے کے کنارے پر کھڑا تھا، اور عمران خان صاحب کی حکومت کی 4.25 سالہ پالیسیوں نے پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ اور فالٹ دونوں لائنز پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور ان کے وہ سارے گناہ اور خرابیاں، ان کا بوجھ ہم نے اٹھایا، اپنی سیاست داؤ پہ لگائی، لیکن ہم نے ریاست کا دفاع کیا، اور الحمدللہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو اس خطرناک سچویشن سے ہم نے پل بیک کیا الحمدللہ۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، پی ٹی آئی نے، عمران نے اور ان کے ساتھ ہمیں کام نہیں کرنے دیا، اور مسلسل ہمارے راستے میں کہیں مائنز لگاتے ہیں، کہیں گھڑے کھودتے ہیں، کہیں کھائیاں کھودتے ہیں، جس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال، کلاسیکل ایگزامپل، شوکت ترین صاحب کی وہ کال ہے جو پکڑی گئی اور وہ پھر پوری قوم نے سنی، جس میں وہ اپنے وزائے خزانہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو لکھ دو کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ آپ سے بات کر رہی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تاکہ نہ آئی ایم ایف کے تالے کی چابی نہ وہ تالا کھلے اور نہ دنیا کے مالیاتی ادارے پاکستان کی مدد کریں، ملک ڈیفالٹ کرے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے، پی ڈی ایم کا اور ہمارے الائز کا سٹینڈ ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، جب دل کیا بنا لیا، جب دل کیا توڑ لیا۔ تو یہ لیٹسٹ جو اس وقت پنجاب کی سچویشن ہے، اس میں جب گورنر صاحب نے یہ محسوس کیا اور اس کی انہوں نے گراؤنڈز مینشن کی کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، تو انہوں نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری ادا کی۔ اس آئینی ذمہ داری کو جب ادا کیا اور چیف منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کیا، اور وہ ان کو باقاعدہ پراپر ٹائم دیا گیا۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور جس کے پاس اسمبلی کی اکثریت نہیں ہے وہ قائد ایوان نہیں ہو سکتا، یہ آئین کہتا ہے۔ تو جب گورنر کے اس آئینی آرڈر کو نہیں مانا گیا اور گورنر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، تو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ ہم بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آئین سے روگردانی کوئی نہیں کر سکتا، نہ فرد کر سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قائد ایوان وہی ہوگا جو ایوان کی میجورٹی کو کمانڈ کرے گا۔ کل کے فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں، اور 18 دن دیے گئے ہیں، ان 18 دنوں میں خدا نہ کرے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے، اور ایک منڈی لگ سکتی ہے دوسری پارٹی کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ اعتماد کا ووٹ لیتے۔ ہم بجا طور پہ یہ توقع کرتے تھے، اور ہم نے مقدمہ بھی وہاں پہ اسی طرح ڈیفینڈ کیا کورٹ، آنریبل کورٹ میں، کہ جناب ان کو آپ کوئی ٹائم دے دیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ لینا پڑے گا، وہ آج لیں، 10 دن بعد لیں، 18 دن بعد لیں، اس سے آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک گنجائش چھوڑی گئی ہے، اور یہ سویٹ ول پہ چھوڑ دیا پرویز الہی صاحب کی، اگر وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس میں اگر مگر کہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، الائز کے ساتھ بھی ہم نے بات کی، اور اس کا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں
اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یا کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں کام کریں. یہ امر اطمینان کے باعث ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کا خطرہ ٹل گیا ہے, اور عمران خان صاحب کی جو بڑھت تھی وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ اگر وہ بہت سنجیدہ ہوتے تو وہ یہ الٹیمیٹم دینے کی بجائے اسمبلیاں توڑوا دیتے. ابھی بھی وہ چاہیں تو کے پی کی اسمبلی وہ توڑ سکتے ہیں, لیکن اگر کے پی کے کی اسمبلی وہ توڑ دیں تو ان کی سیاست کا بھاڑا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ سارا نظرہ پنجاب پر اور پنجاب کے عوام پہ گرایا جانا تھا, جس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی اس میں ایک خلا, ایک ویکیوم موجود ہے جس کو رسپونڈ کیا جانا ضروری ہے. اور پنجاب میں موجودہ حکومت منتخب حکومت نہیں ہے, یہ ایک اسٹے آرڈر پر قائم ہے, اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ اربوں روپے جو ہے وہ لٹا رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز پہ, کلیدی فیصلے کر رہے ہیں پنجاب کے عوام کے. اس سے پہلے انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہے, اظہر من الشمس ہے کہ موجودہ پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی کی بیکڈ گورنمنٹ ہے, اسے ایوان کی اکثریت حاصل نہیں ہے, اور اب یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ اقدام غیر قانونی سمجھا گیا, اور عدالت نے بھی اسی طرح کا فیصلہ دیا کہ وزیر اعلیٰ نے انکار نہیں کیا کہ میں عدم اعتماد کا ووٹ نہیں دے رہا. اجلاس ہوتا تو وہ ووٹ لیتے. دوسرا میرا سوال یہ کہ تمام تر سوال کیا کیا آپ نے, ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ گورنر صاحب نے آئین سے تجاوز کیا ہے, اسپیکر نے ان کے احکامات کو نہیں مانا اور اجلاس نہیں بلایا اعتماد کے ووٹ کے لیے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ اسپیکر نے جو ہے وہ چیف منسٹر سے کوئی اس کی بات ہی نہیں ہوئی, اور اس نے خود سے ہی جو ہے وہ اجلاس نہیں بلایا, نہ اس میں پی ٹی آئی کی کوئی مرضی شامل تھی, نہ چیف منسٹر کی مرضی شامل تھی. نہیں, سوال کریں گے تو جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ نے کب انکار کیا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں دے رہا. یہ سوال سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں وزرائے اعلیٰ کو لامحدود اختیارات دے دیے اور گورنر کے پاس اختیارات بالکل محدود کر دیے گئے. کیا کرنے جا رہی ہے 18ویں ترمیم میں یہ بات شامل نہیں ہے؟ نہیں, اس کا بالکل سمپل جواب ہے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ وہی شخص قائد ایوان ہوگا جس کے پاس میجورٹی ہوگی, اور مرکز میں صدر کے پاس. اور بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں, بہت بالکل کلیئر پنجاب کے عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو, اور ریاستی ادارے بھی اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور انٹیلیجنسیا بھی اور سول سوسائٹی بھی. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کھیل شروع کس نے کیا ہے؟ ہم تو پنجاب حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے, ہم کے پی کے حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی ہے. ہم نے گلگت بلتستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, ہم ایک وار لڑ رہے ہیں کہ جو معاشی تباہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کا کم بیک ہو جائے. ہم نے سیلاب آیا ہے, ہم نے تمام صوبوں کو بار بار مدعو کیا ہے, نہ پنجاب آیا ہے تعاون کرنے کے لیے, نہ کے پی کو اجازت ملی ہے تعاون کرنے کی. ہم نے پھر بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. عمران خان صاحب کے پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھتا ہے, اور بار بار اٹھتا ہے. ان کو کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دیتی؟ کون سی چیز ہے جو ان کو سکون لینے نہیں دیتی؟ وہ کریں نا 2 ریاستوں اور 2 صوبوں کے اندر لوگوں کی خدمت, وہ کرتے نہیں ہیں. یہ کھیل پنجاب میں جوڑ توڑ کا انہوں نے شروع کرایا, یہ کہہ کے کہ میں اسمبلی توڑواؤں گا. اب اگر وہ اسمبلی توڑوانے کی کوشش کریں گے, اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے جو فتنہ ہے, اور اس کے ساتھی اور اس کے سہولت کار وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے, پاکستان نہ چلے. وہ ہیں جو جمہوری نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں, بار بار جمہوری نظام پر حملے کرتے ہیں.